قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، انتہائی عزتوں کے لائق عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سونے نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی تھی وہ ہے حق چاریار، جس کا اعلان بھی کر چکا تھا. چونکہ آج کا جمعۃ المبارک سلطان الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الاولیاء، سلطان الہند، نائب رسول، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال 6 رجب المرجب کو ہے. تو 6 رجب کی مناسبت سے اس جمعے کو آپ کا تذکرہ ہی جچتا ہے. چونکہ میری شروع سے عادت یہ ہے کہ بزرگان دین کی کرامات اور ان کے فضائل کم بیان کرتا ہوں. زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان بزرگوں نے زندگی گزاری کیسے، اور حضور کی امت کے لیے جو تعلیمات چھوڑی ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم بھی ان پہ عمل کر کے ہمیں بھی اپنے رب کی محبت کا کوئی قطرہ نصیب ہو جائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے. آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہیں. حضرت خواجہ معین الدین حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے
تقریباً 96 سال عمر پائی۔ 527 ہجری کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور 637 ہجری تقریباً 1300 سال پہلے 800-900 سال کے قریب کا جو عرصہ ہے، 800 سال قریباً پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن بات کیا ہے کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا تذکرہ جاری ہے۔ تو اس کا ایک مختصر سا جواب دوں گا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ سونا اپنے قرآن میں فرماتا ہے بندے تو میرا تذکرہ کر، میں تیرا چرچا کرواؤں گا۔ پیر سیال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ عرس مبارک تھا تو وہاں پہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، آپ بھی ذرا محبت سے لگائیں، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ایک اہل حدیث آ گیا جو خود کو وہابی کہتا اور کہتا میں حدیث کا ماننے والا ہوں، آ کے کہنے لگا خدا کا نام لو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی کس کا کرتا ہے، تو یہ تم فرید فرید کر رہے ہو۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی امت میں ایک بہت بڑی سند ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو فرمایا اللہ چرچا کیسے کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کی زبانوں سے تو کروائے گا نا۔ تو فرید الدین نے ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزاری ہے، آج رب کے اتنے مقبول ہو گئے کہ رب نے ان کا ذکر اپنے بندوں کی زبانوں پہ جاری فرما دیا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا مرشد ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی انتہائی نیک سیرت اور انتہائی علمی شخصیت تھے، اپنے وقت کے عالم بھی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی، پھر والدین کی اجازت سے اپنے دین کی خاطر سفر کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ جملہ سن کے شاید آپ ورطہ حیرت میں گم ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 96 سال عمر پائی ہے تقریباً، جس میں سے 52 سال آپ نے سفر کر کے نبی کا دین حاصل کیا ہے۔ 52 سال آپ نے سفر کر کے دین پڑھے، ہر طرح کے علوم میں آپ نے مہارت حاصل کی، دین پڑھا۔ اب دین پڑھنے کے بعد آپ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلے، آپ کے قدموں میں پہنچے، 8 سال تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے۔ پیر و مرشد جیسے فرماتے اب ویسے کرتے، اور یہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ بھی بڑا ایک عجیب ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مسجد میں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا شہزادے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ تلاوت کی، پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹے یہ تسبیحات پڑھو، آپ نے تسبیحات پڑھی۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ہاتھ فضا میں بلند فرمایا، ایک کینچی لی اور آپ کے سر سے کچھ کاٹا۔ نگاہ ولی سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ صاحب نظر ہی جانتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہے اور کہاں کس جگہ کو کیسے درست کرنا ہے۔ کینچی کے ساتھ کاٹا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، اور اب یہ جملہ سن کے اگر سمجھ آ جائے کہ پیری مریدی کا مطلب کیا ہے
تو پھر محبت سے ضرور بولیے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی کہنے لگے اللہ میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے معین کو اپنا بنا لے۔ یہ پیری مریدی کا مقصد ہے۔ مرید مرشد کی بارگاہ میں پتہ کیوں جاتا ہے کہ میرا پیر رب کا ولی ہے، رب کا برگزیدہ ہے، رب کا قریبی ہے، جب میں اس کے لڑ لگ جاؤں گا تو یہ میرے دل میں بھی اپنے رب کی محبت ڈال دے گا۔ اصل مقصد تو یہ عزیزان کرام، پیری مریدی کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جادو ٹونے سے بچ جائیں، کاروبار اچھا ہو جائے، خیر و برکت ہو جائے، نہیں۔ پیری مریدی کا جو سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ اللہ میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے اپنا بنا لے۔ پھر پتہ کیسے بنایا اپنا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے گئے۔ حج سے پھر آپ مدینہ المنورہ بارگاہ خیر الانام میں حاضری کے لیے گئے، جس حاضری کے بارے میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے۔ پوچھیں کہ احمد رضا بتائیے کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، صفا مروہ کی سعی؟ فرماتے نہیں، ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے۔ تو مقصد کیا ہے؟ فرمانے لگے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ فرمایا اتنے دنوں کا سفر کر کے آنے کا مقصد تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آقا کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ اور یہ صرف سینوں سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظ۔ آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب میں مصطفیٰ اسے جاگتی آنکھوں سے بھی اپنا جلوہ دکھاؤں گا۔ یہ تو جسے نصیب ہو جائے، خدا کرے ہم گناہگاروں کو بھی یہ سعادتیں نصیب ہوں۔ آقا فرماتے جاگتی آنکھوں سے بھی میں جلوہ کرواؤں گا۔ اور یہ صرف ولیوں کی یا صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جاگتی آنکھوں سے جلوہ کروایا اور فرمانے لگے آقا اے معین الدین ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے دین کی خدمت کرو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا معین الدین ہندوستان کی سرزمین پہ تو میرا نائب بن کے چلا جا۔ اور بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ہندوستان کی سرزمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب دیکھنا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لے، وہ حضور کے نائب بن کے تشریف لائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور یہ ساری زندگی اتنی کمال اور اتنی نفیس زندگی گزری، محبت خدا میں، عبادت خدا بندی میں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اصل جو جاگ لگی ہے نا وہ مجھ معین الدین کو ادب سے لگی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہی تھا تو میرے والد وصال فرما گئے، وراثت میں ایک پن چکی تھی اور ایک انگوروں کا باغ تھا۔ دوپہر کا وقت ایک مجذوب گزرے تو گھر سے جیسی تربیت ہوتی ہے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اثر بھی نظر آتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے چشمے کا ٹھنڈا پانی پیش کیا، انگوروں کا خوشہ توڑ کے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے ولی نے انگور کھائے، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا، اس نوجوان کا ادب دیکھا، اپنی جیب سے روٹی کا سکا ٹکڑا نکالا، خشک ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈالا اور منہ سے نکال کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں ڈال دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے وہ لقمہ کھانے کی دیر تھی، دل کی دنیا بدل گئی۔ دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، خدا کی محبت آ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بڑے علاقوں کا سفر کیا، بغداد تک آپ مسافر بنے، اور جب حضور کے حکم سے ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں نا تو ہندوستان میں سب سے پہلے حضور سیدنا داتا علی حجویری کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں۔ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق یہاں پہ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں اور 40 دن عبادت و ریاضت، بنگڑے نہیں۔ 40 دن آپ نے نعوذ باللہ سگریٹ کے کش نہیں لگائے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ساری رات عبادت کر کے گزارتے ہیں۔
40 دن اس طرح کیے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک جملہ سن کے داتا کے غلاموں بڑی محبت سے بولنا، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ولایت کے جس مقام کی تلاش کے لیے میں معین الدین کئی سال تک بڑے بڑے اولیاء کی بارگاہ میں جاتا رہا، ولایت کا وہ مقام مجھے نصیب نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں جو مقام کئی سال تک مجھے نصیب نہیں ہوا، داتا علی حجویری کے قدموں میں آیا ہوں، اس سے بڑھ کر مقام عطا ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ نے ہی یہ شعر لکھا نا جو آج بھی ہر زبان خاص و عام ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ عزیزان گرامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں تو آپ نے آ کے کیا کیا ہے؟ یہ تو آپ کی تھوڑی سی سیرت میں نے گزارش کی، آپ نے آ کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ کتنے بدبخت ہیں لوگ، وہ عظیم اولیاء جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بتائی، نعوذ باللہ انہی اولیاء کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، انہی اولیاء کو مشرک اور نعوذ باللہ جاہل تک تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کے نور سے روشن کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامات چھیڑی جائیں تو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے پوچھا گیا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ فقال اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سنن کبریٰ میں امام بہقی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ عظیم ہستی تھے جن کے کردار سے، جن کی تبلیغ سے، جن کی رات اور دن کی کوشش سے کئی لاکھ مسلمان کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کئی لاکھ مسلمان جن کے دل کفر کے اندھیریوں میں گھرے ہوئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ پڑی ہے تو وہ اندھیرے دل نور اسلام سے جگمگا اٹھے۔ شہاب الدین غوری یہ وہ ہے جس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، ہندوستان پہ حملہ کیا۔ پتہ چلا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اطلاع ملی کہ حضور شہاب الدین غوری جو ہے اس نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ اب خدا کے ولی کی زبان کی تاثیر دیکھیے، اور یہ زبان کی تاثیر میں نہیں بیان کرنے لگا، ہمارے آقا کئی 100 سال پہلے امت کو سمجھا گئے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، جہاں پہ امام بخاری نے اللہ کے ولی کی شانیں لکھی ہیں نا بارگاہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی، امام بخاری لکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا جب کوئی میرا ہو جائے تو ہوتا کیا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ امام بخاری لکھتے ہیں رب فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب کوئی میرا ہو جائے جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے میں خدا ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور شہاب الدین غوری نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے، فرمایا میں نے اس کو گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ وقت دنیا نے دیکھا شہاب الدین غوری نے اسلام بھی قبول کیا ہے، اور شہاب الدین غوری نے ہندوستان میں حکومت اسلام کی بنیاد بھی رکھی ہے، سلطنت اسلامیہ کی بنیاد بھی شہاب الدین غوری نے رکھی ہے۔ اور یہ وہ سہانا اور سنہرا دور ہے جس دور میں حکومتی معاملات سنبھالنے والے شہاب الدین غوری وہ بھی اسلامی نظام کو نافذ کر رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نگاہیں ڈال کے دل کی طریقیوں کو نور ہدایت سے بدل کے حضور کی امت کو جہنم سے بچا کے جنت کے وارث بناتے نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کیسے گزارے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات اور ایک دن میں 2 قرآن مکمل کرتے تھے۔ اب اگلا جملہ بھی سنیے گا، جب ایک بار قرآن مکمل کرتے نا غیب سے آواز آتی معین الدین ہم نے تیرا پڑھا ہوا قرآن قبول کر لیا ہے۔ ہمارے بابے تو ایسے تھے بھائی،
ہمارے بابوں نے تو قرآن پڑھ کے بتایا ہے اور قرآن پڑھ کے امت کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کی فضیلتیں تو یارو بڑی ہیں۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں جو قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بنائی کو تیز فرما دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جو قرآن دیکھتا ہے کبھی زندگی میں نابینا نہیں ہو سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک رات اور دن میں 2 قرآن مکمل کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جب سویا کرو تو باوضو ہو کے سویا کرو۔ اب یہ اللہ کے ولیوں کی تربیت سنیں۔ ایک وہ ہیں جاہل ملنگ کئی مہینے جنہوں نے غسل کے قریب نہیں جانا، جن کو وضو کا پتہ نہیں ہے، اور ایک وہ ہیں جو 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں جب سونا ہے تو پھر بھی باوضو ہو کے سونا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جو باوضو ہو کے سوتا ہے نا، ساری رات اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات۔ رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، ساری رات تمہاری ڈیوٹی ہے کہ میرے بندے کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے، میرے بندے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے بولو میرے بھی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، بولو نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا بات ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی امت کو قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے۔ کمی ان لوگوں کے کردار میں نہیں تھی، کمی ان لوگوں کی تعلیمات اور ان کے پیکرے نہیں تھی، کمی ہے تو ہم لوگوں کے سمجھنے میں ہے، کمی ہے تو ہم لوگوں کے عمل کرنے میں کمی ہے۔ آج اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھ کے اپنی زندگی کو ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ کئی سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اگر کوئی خوش قسمتی سے عشاء پڑھ لے تو پتہ نہیں فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور اگر کوئی کبھی جمعے والے دن اٹھ کے فجر پڑھ لے تو پتہ نہیں عشاء پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ ان لوگوں نے فرض نمازیں تو بڑی بات ہے نا، ان لوگوں نے زندگی میں کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے تھے، عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ اس سے پیار کرنا شروع ہو جائے۔ اور ایک اور جملہ سنیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 بزرگوں کا ایک ہی زمانہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضور شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک ایک حجرے میں رہ کر اپنے رب کو مناتے رہے، دن کو روزے رکھتے، راتوں کی عبادت کرتے، اور یہ دونوں آپس میں دوست ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، اکٹھے رہ کے عبادتیں کی ہیں۔ اور جس طرح سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، سلسلہ سہروردیہ۔ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہے نا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ شیخ نجم الدین کبریٰ پتہ کون ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ پتہ کون ہے؟ تفسیر کبیر قرآن کی بڑی مستند و معتبر تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو لکھنے والے حضرت امام فخر الدین رازی ہیں۔ امام فخر الدین رازی قرآن کے مفسر ہو کر اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ تو شیخ کامل ہو تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ امام فخر الدین رازی کے وصال کا وقت قریب آ گیا، اور یہ لکھا بزرگان دین نے، ساری زندگی شیطان جتنے حملے کرتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ حملے موت کے وقت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو رو رو کے کہ اللہ مرتے وقت ایمان سلامت رہ جائے۔ بڑے بڑے عبادت گزاروں کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالا شیطان نے،
امام فخر الدین رازی سے شیطان انسانی روح میں آیا، کہنے لگا فخر الدین زمانے میں بڑی شہرت کمائی ہے، بڑی عزت کمائی ہے، بڑے نعرے لگوائے ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، ذرا یہ تو بتا کہ اللہ ایک ہے؟ امام فخر الدین رازی نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا خدا ایک ہے۔ شیطان ہے نا، پھر اس نے قرآن سے دلیل دے کے کہا اللہ ایک نہیں ہے۔ موت کا وقت قریب ہے، امام فخر الدین رازی نے قرآن سے 70 آیتیں پڑھ کے دلیلیں دی کہ اللہ ایک ہے۔ شیطان نے 70 مرتبہ دلیلوں کو رد کر کے کہا نہیں خدا ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ خواجہ نجم الدین قبرا وضو فرما رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھا مرید مشکل میں ہے، پانی کا چلو بھرا، فخر الدین کے گھر کی طرف پھینکا۔ اب جس کو سمجھ ہے وہ محبت سے بولے گا اور مسکرا کے فرمانے لگے فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ آپ نے کہا میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان نے کہا فخر الدین آج اگر تجھے کسی نے بچایا ہے تو تیرے مرشد نے تیرا ایمان بچا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت نجم الدین قبرا اور خواجہ معین الدین چشتی بھی اکٹھے رہے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کا جو مقصد وہ عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس زندگی میں رب کی عبادت شروع کر دو، اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ دعا کرتے اللہ سنا ہمیں یہ زندگی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔